مردوں کے لیے سونے کے استعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ ایسے امر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کی ہے اور کراہت کا اظہار کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ تختم الذہب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے سونے کا استعمال کرنا ناپسند کرتے، اسے کراہت اور نفرت کا اظہار کیا کرتے۔ سونے کے زیورات، انگوٹھی وغیرہ کو، بلکہ ہر طرح کے زیورات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے مخصوص کیا ہے، اسے مردوں کے لیے نہایت ناپسند کیا ہے، اس سے کراہت کی ہے، نفرت کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مرد حضرات بے دریغ سونے کا استعمال کرتے ہیں، سونے کی انگوٹھی کو استعمال کیا جاتا ہے، سونے کی چین پہنی جاتی ہے، گھڑی اور سونے کے بٹنوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام ہمیں ایسا کسی بھی صورت اجازت نہیں دیتا، اسے درست قرار نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو ناپسند کیا ہے، اس سے نفرت کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے کسی بھی صورت مردوں کو سونے کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ جہاں آپ نے ناپسند کیا ہے وہاں اس چیز کا بھی اعلان کیا ہے کہ سونا اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ مردوں کے لیے کسی بھی صورت بالکل بھی سونا استعمال کرنا جائز نہیں۔ سنن ترمذی میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حرم الحریر والذہب علی ذکور امتی، اللہ رب العزت نے ریشم کا استعمال اور سونے کا استعمال میری امت کے مردوں پر حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند بھی کیا ہے اور حرام بھی قرار دیا ہے، تو ہمیں بھی بحیثیت مسلمان سونے کے استعمال کو ترک کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ مرد حضرات سونے سے قطعاً اجتناب کریں اور اسے خواتین کے لیے مخصوص رہنے دیں۔ ہمارے معاشرے میں خصوصاً منگنی اور شادیوں کے موقع پر بیٹی والے دلہا صاحب کو بڑے اہتمام کے ساتھ سونے کی انگوٹھی تیار کروا کے پہناتے ہیں، جبکہ یہ کبھی فعل ہے، کبھی جرم ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے، آپ نے اس سے نفرت کی ہے اور اسے حرام بھی قرار دیا ہے۔ اور ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیٹی والے انگوٹھی نہیں پہناتے تو دلہا صاحب اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے رویے ہی بدل جاتے ہیں، ان کے تیور بدل جاتے ہیں، جبکہ ایسا درست نہیں ہے، ایسا کرنا غلط ہے۔ ہمیں بیٹی کے لیے سونے کی انگوٹھی بیٹی کے لیے ہی تیار کروانی چاہیے، جبکہ بیٹے کے لیے، دلہا کے لیے کسی بھی صورت سونے کی انگوٹھی کا استعمال کرنا درست نہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ گفٹ دینا چاہتے ہیں شادی کے موقع پر، منگنی کے موقع پر، تو اس کے متبادل بہت سارے ایسے گفٹ تیار کروائے جا سکتے ہیں۔ تو مردوں کے لیے سونا کسی بھی صورت درست نہیں ہے، ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس سے نفرت کا اظہار کیا کرتے۔ عبداللہ ابن عباس راوی حدیث ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سے مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے ہاتھ پر دیکھتے ہیں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنازعه فطرح، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا ہاتھ میں انگوٹھی پہن رکھی ہے، انگلی پر سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، آپ نے فرمایا، بلکہ اس کے ہاتھ کو پکڑا اور انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا، وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں صحابہ کرام نے مشورہ دیا، اب اس انگوٹھی کو پکڑ لیجئے، اسے سیل کر دیجئے یا اپنے گھر کی خواتین کے استعمال میں لے آئیے، انتفع بہ، اسے پکڑ لیجئے، اس کو سے فائدہ اٹھائیے۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اسے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے پھینک دیا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں جو اس سے پکڑ کر اس سے فائدہ حاصل کر سکیں یا اس کو سیل کر سکیں؟ کہا لا واللہ لا اخذہ ابدا، اللہ کی قسم، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کی ہے اور آپ نے اسے پھینک دیا ہے، میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس چیز کو اپنے استعمال میں لاؤں یا میں اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کروں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے استعمال سے نفرت کی ہے، تو ہم بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ ہم اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ سکیں۔ تو ہمیں بھی سونے سے بحیثیت مرد اپنے استعمال کے لیے سونے سے نفرت کا اظہار ہی کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے نفرت کی ہے، اور اس قدر نفرت کی ہے جو آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ نے اس سے بھی اراض کر لیا، اس کی جانب دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا۔
سنن نسائی میں ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ایک شخص نجران سے آتا ہے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ فأعرض عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا، کہا مسئلہ یہ ہے، انک جئتنی وفی یدک جمرۃ من نار، تو میرے پاس اس حالت میں آیا ہے کہ تیرے ہاتھ میں جہنم کی آگ کا ایک انگارہ ہے۔ آخر وہ انگارہ کون سا تھا؟ ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، تو آپ نے مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی کو جہنم کی آگ کا ایک انگارہ قرار دیا ہے، تو ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نفرت بھی کی ہے، مردوں کے لیے اسے حرام بھی قرار دیا ہے، بلکہ مردوں کے لیے سونے کو جہنم کا آپ نے ایک انگارہ قرار دیا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ ہمیں بالکل بھی قطعاً سونے کے استعمال کو اجازت نہیں دیتی، ہمیں مردوں کے لیے سونے کے استعمال کو حرام تصور کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام، آپ کے عزت، آپ کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو آپ نے حرام قرار دیا ہے، جس سے آپ نے نفرت کی ہے، جس چیز کو آپ نے ناپسند کیا ہے، ہم بھی اس کو ناپسند کریں، ہم بھی اس سے نفرت کریں، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ کی عزت کو بجا لاتے ہوئے اس کو ترک کر دیں، سونے کے استعمال کو ترک کر دیا جائے، اور اسے صرف فقط خواتین کے لیے مخصوص رکھا جائے۔ وما توفیقی الا